معراج کی سیر کا زمانہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف میں شمار نہیں ہے، کیونکہ عمر اس زمین پر زندہ رہنے کی مدت کا نام ہے۔ کیا بات ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ کتنی بار شق کیا گیا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینے مبارک 4 مرتبہ شق کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں حضرت صدیق اکبر کے علاوہ اور کون کون تھے؟ ایک تو عامر بن فہیر تھے جو حضرت صدیق اکبر کے غلام تھے، اور دوسرا عبداللہ بن علی جو ماہری میں آگے اور رازوں کو چھپانے میں مشہور تھا، اس کو ہجرت پر لیا گیا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، اس کے مصداق کون کون ہیں؟ 2 ذبیحوں سے مراد ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی اولاد میں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور دوسرے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غسل اور وضو کتنے پانی سے فرمایا کرتے تھے؟ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غسل 1 سا پانی سے فرمایا کرتے تھے، جو کہ 5 مد کے برابر ہے، اور وضو 1 مد سے کیا کرتے تھے، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ 2 رطل پانی سے وضو کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے کتنے اہم سوال ہمارے آپ کے سامنے آئے، اور ایک بہت ہی اہم سوال یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک میں وہ کون سی گھڑیاں ہیں، وہ کون سا ٹائم ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں شمار نہیں کیا جاتا۔ تو بچوں نے سوال قائم کیا، اور سوال کا جواب یہ دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات جس سفر پہ گئے، وہ سفر، اور اس کے بارے میں لکھا کہ وہ تقریباً 27 سال کا سفر تھا۔ کتنا تھا؟ 27 سال کا سفر تھا، لیکن یہ اللہ کی قدرت اور وہ اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی عظمت دکھانا چاہتا تھا کہ اس نے 27 سال کے لمبے سفر کو رات کی چند گھڑیوں میں سمیٹ دیا۔ یہ معراج کی رات کا 27 سالہ سفر نبی پاک کی عمر شریف سے باہر ہے اور عمر شریف کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج جامعۃ الاحمدیہ کے چھوٹے چھوٹے طلبہ اتنی جانکاری کے حامل ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے، یہ موضوع تھا ان کا سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اب آپ کے سامنے مسائل فقہیہ پر مکالمہ پیش کرنے کے لیے 2 جامعۃ الاحمدیہ کے طلبہ کو دعوت دوں گا۔ حضرات جو ہمیں اور آپ کو فقہی مسائل پر مکالمہ اپنا سنائیں گے، اور ہم اور آپ انشاءاللہ کافی کچھ دین سیکھیں گے اور ان کے مسائل کو سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں بلا کسی تاخیر الجامعۃ الاحمدیہ کے 2 ہونہار طالب علم، جن سے میرے مراد محمد شمائل مجددی و محمد اکرم مجددی، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں ڈائس پر اور ہم سامعین کو اپنے مکالمہ سے محظوظ فرمائیں۔ دونوں ہی طلبہ کا تعلق مراد آباد کی سرزمین سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں آپ سے کچھ علمی بحث کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ جواب دیں گے اس کو؟ جی انشاءاللہ میں پورا جواب دوں گا، بحث کیجیے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ نماز کی فضیلت پر کوئی حدیث شریف بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاڑے کے موسم میں مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ پتجھڑ کا زمانہ تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑ کر حرکت دی، پھر پتے گرنے لگے۔ آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب کوئی مسلمان بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے بدن سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
میں بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جواب دیں گے؟ جی انشاءاللہ ضرور. بے نمازی کی سزا سے متعلق کوئی حدیث ذکر فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو نعیم ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قصداً نماز چھوڑ دی جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ نماز جنازہ میں تکبیر کہتے وقت نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے غلط؟ اس پر شریف حکم کیا ہے؟ ذرا وضاحت فرمائیں. نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانا سخت منع ہے. نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانا سخت منع ہے. فقہاء کی کتابوں میں درج ہے کہ نماز کی حالت میں نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھانے سے آنکھوں کی روشنی جانے کا اندیشہ ہے. لہذا معلوم ہوا کہ نماز کی حالت میں آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا منع ہے. جو لوگ جنازے کی نماز پڑھتے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں یہ شرعاً غلط اور منع ہے. ماشاءاللہ کیا بات. محمد شمائل صاحب میرا آپ سے کہنا صحیح ہے یا غلط؟ ذرا وضاحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک سوال ہے ٹخنے کھولنے کا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ لنگی یا پائجامے کو ٹخنے سے اوپر پہننا سنت ہے، خواہ نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو. اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز ہی میں ٹخنے کھولنا سنت ہے، اسی کی وجہ سے وہ لوگ کپڑے پائچے کو موڑ کر نماز ادا کرتے ہیں، حالانکہ شریعت کی روح سے حرام ہے. ایسا کرنے سے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے، یعنی ایسی نماز کا دہرانا واجب ہے. اب جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ سردیوں کے دنوں میں کپڑے یا چمڑے کے موزے پہن کر نماز ادا کرتے ہیں اور ٹخنے کھولنے کے لیے پائچے کو موڑ لیتے ہیں. اگر نماز ہی میں ٹخنے کھولنا سنت ہوتا تو موزے پہن کر نماز پڑھنا بھی منع ہوتا. آپ سے میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ آج بعض لوگ بغیر ٹوپی کی نماز ادا کرتے ہیں، ایسا کرنا شریعت کی روح سے کیسا ہے؟ ذرا وضاحت فرمائیں. جہاں تک سوال ہے کہ جو لوگ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے ہیں، اس معاملے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب کا پیغام دیا ہے. تو جب ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو سراپا ادب بن کر رہنا چاہیے، اور نماز کی حالت میں ٹوپی یا امامہ کو پہننا یہ آداب نماز سے ہے جن کا پہننا لازم اور ضروری ہے. ہاں فقہاء نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خشوع و خضوع کے لیے یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ وزاری کے لیے اگر ننگے سر نماز پڑھے تو یہ مستحب ہے، جیسا کہ حاجی لوگ احرام کی حالت میں کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اگر کوئی شخص نماز کو حقیر سمجھ کر یعنی ہلکا سمجھ کر بغیر ٹوپی کی نماز پڑھے، ننگے سر نماز پڑھے تو یہ کفر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز اللہ کی فرض کی ہوئی عبادت میں سے ایک فریضہ ہے اور ان کا ہلکا جاننا یا ان کا انکار کرنا یہ کفر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، تھوڑی دیر کے لیے ہمارا پروگرام دوسری جگہ بھی چل رہا ہے، ختم ہونے والا ہے، کرسیاں آ رہی ہیں. جب تک کہ میں جامعۃ الاحمدیہ کے طلبا سے کہوں گا کہ وہ مہمانوں کے لیے کرسیاں کھڑی کر دیں. جلدی ہی انشاءاللہ کرسیاں آنے والی ہیں. ان کے دوسری جگہ پروگرام چل رہا ہے، مہمانوں سے گزارش کریں کہ وہ لوگ کرسیوں پر بیٹھ جائیں. اسٹیج کی طرف بنائے رکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ الجامعۃ الاحمدیہ کے طلبا کتنے پیارے انداز میں اور کتنی پیاری پیاری باتوں پر مکالمہ کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ کو اچھے اچھے مسائل، نئے نئے مسائل، اور جو مسائل بہت کم سننے کو ملتے ہیں وہ مسائل آج سننے کو مل رہے ہیں. حضرات، میں اب آپ کے سامنے مکالمے سے چل کر کے آپ کو مشائخ چشتیہ اور طریقے دعوت پر تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے پھر الجامعۃ الاحمدیہ کے ایک ہونہار طالب علم جن سے میری مراد حضرت مولانا سرتاج صاحب قبلہ، میں ان سے گزارش کرتا ہوں اور وہ آئیں ہم سامعین کو مشائخ چشتیہ اور طریقے دعوت کے موضوع پر اپنے چند کلمات سے محظوظ فرمائیں. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، کیونکہ میرے ذمہ مشائخ چشتیہ کی دینی خدمات اور ان کی خدمت خلق کو رکھا گیا ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. حضرات، اس پروگرام کا مقصد و مطلب اور ہمارے پیر و مرشد حضور بحر الوفا کا مشن یہی ہے کہ ہندوستان کو اسلام کا چمنستان بنایا جائے، اور ہندوستان ہی کو نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام و سنت کا کام کیا جائے. دین کی سربلندی کے لیے دن رات محنتیں کی جائے اور لوگوں کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کر راہ حق پہ لایا جائے، اور ان صوفیہ حضرات کے نقش قدم کو اپنا کر ان کے مشن کو آگے بڑھایا جائے. حضرات، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 530 ہجری سنجر کے علاقہ سیستان میں ہوئی، اور آپ کا وصال 6 رجب 627 ہجری اجمیر شریف کی مقدس دھرتی پہ ہوا، اور آپ کا مزار اقدس بھی وہیں پر ہے. حضرات گرامی، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 97 سال کی عمر میں 95 لاکھ مشرکوں کو کلمہ پڑھا کر مشرف و اسلام فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز. کیا بات ہے. آپ کی والدہ فرماتی ہے، جب میرے بیٹے کے جسم میں رب کائنات نے روح ڈالی تو میں رات کو اپنے بطن سے پروردگار عالم کی تسبیح و تہلیل کی آوازیں سنا کرتی تھی. میرے پیٹ سے اللہ اللہ کی آوازیں آیا کرتی تھی تو میں پریشان ہو گئی، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہے؟ تو غیب کے پردے سے یہ آواز آئی، اے نور بی بی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حیران ہونے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ میرے بندے خاص معین الدین حسن کی آواز ہے، یہ تیرے شکم میں بھی یاد کر کے ہمیں راضی کر رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. حضرات، آپ بچپن میں ہی لوگوں کو تبلیغ سے نوازا کرتے تھے اور اپنے ہم عمر ساتھیوں سے فرماتے تھے، اے میرے بھائیوں، ہمیں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، ہمیں ٹہلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، ہمیں گھومنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، بلکہ پروردگار عالم نے، رب کائنات نے، خداوند قدوس نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات گرامی، ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لیے جا رہے تھے. بچپن کا زمانہ تھا، چلتے چلتے ایک سڑک کے کنارے رک گئے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نابینا لڑکا کھڑا ہوا ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بڑا حیران وہ پریشان نظر آ رہا ہے. آپ کو اس غریب کی غربت نہ دیکھی گئی اور دیکھی بھی کیسے جاتی، کیونکہ آپ کو غریب نواز تھے، آپ کو غریبوں کو نوازنے والے تھے، آپ کو غریبوں کو عطا کرنے والے تھے. اس کے پاس گئے اور فرمایا، آج عید کا دن ہے، سب اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سب کے چہرے پر مسرت کے آثار نظر آ رہے ہیں، لیکن تم نے نہ غسل کیا ہے، تم نے نہ نئے کپڑے پہنے ہیں، تم نے نہ کنگھی کی ہے. تو اس نے اتنا سننا تھا کہ
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आपने उसका हाथ पकड़ा, अपने घर ले गए, माँ ने पूछा बेटा नमाज पढ़ाए, ऐसी अम्मी जान हमारी नमाज ईद कबूल कैसे हो, जबकि ये नाबीना हमारे महल्ले में सड़क के किनारे फरियादें कर रहा था, माँ ये यतीम है, इसका कोई नहीं है, मैंने इसको अपना भाई बना लिया है और मैंने ये भी वादा किया है कि जब तक तुझको वालिदैन जैसा प्यार ना दिला दूंगा तब तक मैं ईद की नमाज नहीं पढ़ूंगा। माँ जो बेसहारे का माँ बेटा जैसे तुम मुझे प्यारा है, आपके बाद ये भी मुझे प्यारा होगा। माँ का ये फरमाना था। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराने